عزیز طلبہ اور طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس پروگرام میں انیس اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے احتشام حسین کی تنقید۔ احتشام حسین ترقی پسند تنقید کا ایک بہت ہی معروف نام، ایک بہت بڑا نام، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ایسا نام کہ جس نے ترقی پسند تنقید کے خد و خال کی، ترقی پسند تنقید کے نکات و جہات کی ترتیب کی، منصوبہ بندی کی۔ ان سے قبل ظاہر ہے کہ ترقی پسند تنقید کے سلسلے میں کچھ کتابیں منظر عام پر آ چکی تھیں، لیکن نقاد بھی ان سے قبل منظر عام پر آ چکے تھے جو ترقی پسند تنقید اور ترقی پسند تنقید کے افکار و نظریات کی وضاحت کر رہے تھے، لیکن جس طرح سے احتشام حسین نے ان افکار و نظریات کی شیرازہ بندی اپنی تحریروں میں کی، اس طرح کی شیرازہ بندی کسی اور نقاد سے ممکن نہ ہو سکی۔ لیکن احتشام حسین کی تنقید یا ترقی پسند تنقید جس کے علمبردار ہیں احتشام حسین، اس کو سمجھنے سے قبل ہمیں ذرا سا ایک خاکے کے طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ دراصل ترقی پسند فکر ہے کیا، اور ترقی پسند تنقید کا تعلق کس طرح کے افکار و نظریات سے ہے۔ ترقی پسند تحریک کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ترقی پسند فلسفے کے بارے میں ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ وہ ترقی پسند تخلیقات، ترقی پسند تنقید ایک سماجی فلسفے سے متاثر ہیں، سماجی فلسفے سے، اور خاص طور سے ظاہر ہے کہ جب ہم ترقی پسند افکار و نظریات کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مارکس کا نام آتا ہے، مارکسی نظریات کا نام آتا ہے، اور مارکسی نظریات کی روشنی ہی میں اس تنقید نے اپنے اصول مرتب کیے۔ تو 20ویں صدی کے ربع ثانی میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے ادب کی صورتحال تھی وہ ایک طرح کا روایتی ادب تھا، لیکن جس طرح کے حالات تھے اس عہد میں، جو سماجی حالات تھے، ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ادب کی صورتحال کو سابقہ صورتحال سے تبدیل کیا جائے، اور یہ زمانے کا تقاضا تھا۔ جس طرح سے حال ہی نے اپنے زمانے میں یہ مطالبہ کیا کہ اب ہم کو ادب کی صورتحال کو بدلنا چاہیے، اسی طرح سے 20ویں صدی کے ربع ثانی میں یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ جو ادب لکھا جا رہا ہے، جو تخلیقات منظر عام پر آ رہی ہیں، کیا وہ ادب کے مقصد کو صحیح طور پر انجام دے رہی ہیں؟ یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس زمانے کے نوجوان تھے وہ نوجوان اپنے زمانے کے ادب کی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں تھے، بالخصوص یعنی جو ہمارے معاشرے کی صورتحال تھی۔ تو اب ان نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ آخر اس زمانے کو نگاہ میں رکھ کر ادیب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک لکھنے والے اور ایک قلمکار کو اس وقت کیا لکھنا چاہیے اور کیا نہیں لکھنا چاہیے؟ زمانے کا تقاضا کیا ہے؟ زمانے کا مطالبہ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے اسی تقاضے اور مطالبے کے ماتحت ایک تحریک وجود میں آئی جسے ہم ترقی پسند تحریک کے نام سے جانتے ہیں، اور اس تحریک نے دراصل ہم کو یہ بتایا کہ لکھنے والوں کا اس وقت ادبی فریضہ کیا ہے، ادب کا مقصد کیا ہے، ادب کو سماجی تبدیلی کا اعلی کار بننا چاہیے یا نہیں، ادب کو سماجی تبدیلی کا وسیلہ بننا چاہیے یا نہیں۔ انہی سوالوں کے ماتحت ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، اور اس ترقی پسند تحریک سے متعلق جو نوجوان ذہن تھے، جن کے ذہنوں میں ایک نئی روشنی پھوٹ رہی تھی، انہوں نے ادیبوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے اغراض و مقاصد کا تعین کیا، اور یہ بتایا کہ کس طرح کا ادب موجودہ معاشرے کو نگاہ میں رکھ کر لکھا جانا چاہیے۔ ترقی پسند تحریک نے ان اغراض و مقاصد کی تشکیل کی، اور باقاعدہ ظاہر ہے کہ جو پیش اس پوری تحریک میں لوگ تھے، جو ادیب بہت پیش تھے، اس میں سجاد ظہیر اور سردار جعفری، یہ دو نام بہت اہم ہیں۔ سردار جعفری نے ترقی پسند تنقید ترقی پسند ادب کے نام سے ایک کتاب لکھ کر
ہم کو تفصیل سے یہ بتایا کہ اب موجودہ معاشرے میں کس طرح کا ادب تخلیق کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ہمارے سابقہ ادب کو بھی نگاہ میں رکھا، انہوں نے اس تاریخی اور سماجی عوامل کو بھی نگاہ میں رکھا، اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اس وقت اب قلم کی ضرورت کیا ہے، یعنی کس طرح کا ادب ہمیں کس طرح کا ادب تخلیق کرنا چاہیے۔ ترقی پسند تنقید کے ضابطے متعین کیے گئے، شرائط متعین کیے گئے، اصول بنائے گئے، لیکن ان تمام بنائے ہوئے ضابطوں میں، ان تمام مطالبوں میں، ان تمام تقاضوں میں ایک بہت زبردست قسم کی شدت پسندی تھی۔ یعنی اس بات پر ایک بڑا شدید اصرار تھا کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں بس وہ اس طرح سے ہی لکھا جانا چاہیے۔ یہ ایک شدت سردار جعفری صاحب کے ہاں بھی نظر آتی ہے، اختر حسین رائے پوری کے ہاں بھی نظر آتی ہے، احمد علی کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔ یعنی اس زمانے کے جو بہت ہی شدت پسند قلمکار تھے، انہوں نے ترقی پسند ادب کے نکات کی جس طرح سے وضاحت کی تھی، اس میں ایک طرح کی بڑی زبردست قسم کی شدت پسندی تھی۔ اب ایک عالم، ایک صاحب بصیرت، ایک بڑا نقاد، ایک ایسا شخص کہ جس کی مختلف ادبیات کے اوپر نگاہ تھی، جس کی مختلف زبانوں پر نگاہ تھی، جس کی بصیرت اپنے عہد کے دوسرے ادیبوں سے کہیں زیادہ تھی، وہ شخص نمودار ہوتا ہے اور اس کا نام ہے احتشام حسین۔ اس شخص نے سب سے پہلے تو اس شدت پسندی کو کم کیا کہ جو ان ترقی پسند نظریہ سازوں کی تحریروں میں موجود تھی، کہ ہمیں بس یہی لکھنا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں لکھنا ہے، اور ہمیں اسی زاویہ نگاہ سے ادب کو دیکھنا اور پرکھنا ہے۔ تو احتشام حسین نے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شدت پسندی کے اس زمانے میں ترقی پسند ادب کو سمجھانے کے لیے جو اعتدال کا طریقہ اختیار کیا، جو توازن کا طریقہ اختیار کیا، جس بصیرت کو وہ کام میں لائے، وہ بصیرت، وہ اعتدال اور وہ توازن دوسرے ترقی پسند نقادوں کے یہاں نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی منتشر تحریروں کے ذریعے جتنی گہرائی کے ساتھ ترقی پسند تنقیدی اصولوں کی شیرادہ بندی کی، وہ شیرادہ بندی اگرچہ ترقی پسند ادب کے نام سے سردار جعفری کی ایک منضبط کتاب موجود ہے، ایک باقاعدہ کتاب موجود ہے، لیکن وہ شیرادہ بندی اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ ایک دوسری بات یہ کہ اب تک ہمارے جو قلمکار تھے اور اب تک جو ہمارے ادیب تھے یا اب تک جو نقاد تھے، وہ صرف اور صرف نظریہ سازی پر اصرار کر رہے تھے، صرف نظریے کے اوپر ان کی نگاہ تھی۔ لیکن احتشام حسین نے نظریے کو تو نگاہ میں رکھا، یعنی انہوں نے کوئی مصالحت نہیں کی کہ صاحب ادب کو سماجی تبدیلی کا وسیلہ نہیں بننا چاہیے، انہوں نے اس سے مصالحت نہیں کی کہ ادب کو سماج کو تبدیل کرنے کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ اس اصول پر وہ کاربند رہے، اس اصول پر کار فرما رہے، لیکن جو نرم روی ان کی تحریروں میں ہے، جو اعتدال ان کی تحریروں میں ہے، انہوں نے بہت توازن کے ساتھ بڑے متوازن طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ سماجی فلسفہ جو مارکس کے افکار و نظریات کی روشنی میں وجود میں آیا تھا، وہ سماجی فلسفہ ادب کی تفہیم اور ادب کی تعبیر میں کس طرح سے معاون ہو سکتا ہے، یہ بتانے اور سمجھانے کی ہم کو انہوں نے کوشش کی، بغیر کسی ادعا کے، بغیر کسی اصرار کے۔ یعنی دوسروں میں اور احتشام حسین میں فرق یہ ہے کہ دوسرے اپنی بات کو زبردستی منوانے پر تلے ہوئے تھے۔ جب میں دوسرے کہتا ہوں تو دوسرے سے مراد میرے دوسرے ترقی پسند نقاد۔ احتشام صاحب کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور گویا یہ آپ سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں اور اس کو ان باتوں میں قبولیت کا عنصر موجود ہے تو آپ انہیں قبول کریں۔ انہوں نے نافذ کرنے کی، انہوں نے حاوی ہونے کی، انہوں نے اپنی باتیں دوسروں پر تھوپنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ اعتدال اور یہ توازن پوری ترقی پسند تنقید میں کہیں اور نظر نہیں آتا،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اعتدال اور توازن میں احتشام حسین کا جو نظریاتی استحکام ہے وہ اپنی جگہ پوری طرح سے موجود ہے، یعنی کوئی مفاہمت نظر نہیں آتی اپنے سماجی نظریات سے۔ ادب کو سمجھنے کے لیے، ادب کی تفہیم و تعبیر کے لیے جس سماجی اصول کے اوپر وہ کاربند تھے، اس میں انہوں نے کسی طرح کی مفاہمت نہیں کی، اور اسی اصول کو سامنے رکھ کر انہوں نے ادب کی تفہیم و تعبیر کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا جو ان سے قبل یا ان کے زمانے کے، ان کے معاصر نقادوں کے یہاں وہ چیز نہیں تھی۔ وہ یہ کہ انہوں نے تجزیے کو بھی ایک ہتھیار بنایا، صرف نظریے کو نہیں، بلکہ انہوں نے جن تحریروں کا محاکمہ کیا، جن تخلیقوں کا محاکمہ اور محاسبہ کیا، اس میں انہوں نے تجزیے کے طریقہ کار کو اختیار کیا، اور اپنے اپنے اصل اصول کو، اپنے اصل تنقیدی اصول کو مرکز میں رکھ کر انہوں نے اس تجزیاتی طریقہ کار کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مثلا غالب کا تفکر ان کا ایک بہت ہی مشہور مضمون۔ اب غالب کو ظاہر ہے کہ احتشام صاحب سے پہلے بھی سمجھا گیا، پرکھا گیا، لیکن جب وہ غالب کے تفکر پر گفتگو کرتے ہیں تو جو ان کے لہجے کی نرم روی ہے، وہ جس طرح سے، اور وہی بات کہ وہ اپنے ہی نظریے کی روشنی میں غالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مفاہمت نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس شائستگی کے ساتھ، جس نرم روی کے ساتھ وہ غالب کی فکر کے دریچوں میں داخل ہو رہے ہیں، وہ اور ظاہر ہے کہ وہ طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ ہم احتشام صاحب کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ غالب کو اس راہ سے ایک نئی طرح سے دریافت کیا۔ انہوں نے غالب کے تفکر والے مضمون میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سے سماجی اور معاشرتی عوامل ہیں جو غالب کی فکر کے تشکیلی عناصر میں معاون ہوئے، اور یہ پورا مضمون جو ہے وہ بہت ہی تجزیاتی قسم کا مضمون ہے، اور اس پورے مضمون میں اپنے طور پر انہوں نے غالب کو دیکھنے کی کوشش کی اور ہمیں ایک نئے غالب کو دکھانے کی کوشش کی۔ اب اگر یہی مضمون ان کے زمانے کے دوسرے ترقی پسند نقاد لکھتے تو غالب اس طرح سے ہمارے سامنے نہ آتے۔ ایک بات اور میں یہ کہتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ جتنا علم کم لوگوں کو معلوم ہے، اور ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ جنہوں نے احتشام صاحب کی آنکھیں دیکھی ہیں، احتشام صاحب کی باتیں سنی ہیں، تو میں یہ بات پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی گفتگو سے ان کے علم کا جو اندازہ ہوتا تھا، وسعت علم کا، ان کی بصیرت کا، ان کی نگاہ کا، ان کی گہرائی کا، ان کی گہرائی کا، تو لیکن اس وقت چونکہ ہمارا موضوع ان کی تنقید ہے، تو اپنے ان علوم سے بھی وہ کام لیتے تھے، اپنے یعنی جن سماجی علوم پر ان کی نگاہ تھی، جن طبعی علوم پر ان کی نگاہ تھی، جن نفسیاتی علوم پر ان کی نگاہ تھی، وہ کسی دوسرے ترقی پسند کی نگاہ ان علوم پر نہیں تھی۔ تو اور دوسرے یہ کہ وہ جن دوسرے ادبیات سے بہت ہی گہرائی سے واقف تھے، انگریزی ادب کا ان کا بہت وسیع مطالعہ تھا، اور انگریزی ادب میں بھی یعنی ہر طرح انگریزی ادب میں جو کچھ لکھا گیا تھا اس پر ان کی نگاہ تھی، فارسی کے ایک بڑے ادب پر ان کی نگاہ تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے علم کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی بھی احتشام صاحب کی تحریروں میں یہ بات محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ علم نمائی کر رہے ہیں، بلکہ چاہے وہ خوجی پر مضمون لکھ رہے ہوں، چاہے وہ غالب پر مضمون لکھ رہے ہوں، چاہے وہ فانی پر مضمون لکھ رہے ہوں، خواہ وہ اختر شیرانی پر مضمون لکھ رہے ہوں، وہ اپنی بات کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ گویا سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نقادوں کو، بلکہ آج کے نقادوں کو، چاہے وہ احتشام صاحب سے اختلاف کریں، لیکن طریقہ کار کی سطح پر یہ ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب قلم ہاتھ میں لیتے ہیں تو اپنے قاری اور اپنے سامع تک پہنچنے کے لیے آپ کس طرح سے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے پڑھنے والے پر وہ خود حاوی ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں
بلکہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. یہاں پر کھوجی کا نام آیا. اب دیکھیے کھوجی ایک عجیب و غریب کردار ہے فسانہ آزاد کا. جب احتشام صاحب اس پر قلم اٹھا رہے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جب کھوجی پہ یہاں موقع اس وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں اقتباسات پیش کر سکیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کھوجی کے اوپر احتشام صاحب کا وہ مضمون جو ہے وہ کھوجی کے کردار کو اور کھوجی جس پس منظر میں سرشار نے کھوجی کو پیش کیا ہے اس پوری صورتحال کو سمجھنے میں جس طرح سے معاون ہوتا ہے، کوئی دوسرا مضمون فسانہ آزاد کے اس کردار کو سمجھنے میں اس طرح سے معاون نہیں ہے. اتنا بصیرت افروز مضمون ہے وہ. بت شکن غالب ہو، غالب کا تفکر ہو، یا خود جو احتشام صاحب نے ترقی پسند تنقید کے جو بنیادی نکات ہیں ان کی وضاحت میں جس استدلال سے کام لیا ہے، جن دلیلوں کو بنیاد بنایا ہے، جس بصیرت کو وہ کام میں لائے ہیں، وہ بصیرت اور وہ استدلال دوسرے ترقی پسند نقادوں کے ہاں نظر نہیں آتی. تو احتشام حسین اب اور میرا خیال یہ کہ اتنا کثیر ادب کسی نے نہیں پیدا کیا. ان کی کتابوں کو تو آپ جانے دیجئے، اگر ہر سال ان کے مضامین کو ہم دیکھیں تو اوسطاً احتشام صاحب نے ایک سال میں کم سے کم 5 سے 10 تک مضامین سپرد قلم کیے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم ان مضامین کو اڑن چھو مضامین یا ایسے ہی چلتے ہوئے مضامین کہیں، بلکہ ان تمام، اور آپ اگر ان کی تحریروں کا دائرہ دیکھیں تو وہ صرف اور صرف یعنی ترقی پسندی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی تحریروں کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے. اگرچہ اس میں ترقی پسند فکر کار فرما ہے لیکن دائرہ بہت ہی وسیع ہے. تو ایسے نقاد کہ جو نہ صرف یہ کہ اپنے افکار و نظریات کی وضاحت بصیرت افروز طریقے سے کر رہے ہوں، نہ صرف یہ کہ دوسرے علوم اور ادبیات سے بھی ہم کو واقف کرا رہے ہوں، نہ صرف یہ کہ جو ایک خاص طرح کا طریقہ کار اختیار کر کے اپنی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور جنہوں نے اس ترقی پسند تنقید کی شدت پسندی اور جوش کو کم کیا ہے، اور جس طرح سے اعتدال اور توازن کے ساتھ اپنی بات کہی ہے، اور جس طرح سے ترقی پسند جمالیات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اشتراکیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اقبال اور غالب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایسا کسی اور نقاد نے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ظاہر ہے کہ اختلاف ہمارا بنیادی حق ہے. ہم ترقی پسند تنقید سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ترقی پسند افکار و نظریات سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. خود احتشام صاحب کے زمانے میں یہ بات کہی جانے لگی تھی، اور احتشام صاحب نے اس کا جواب بھی دیا کہ اصل چیز ترقی پسند تنقید میں یہ ہے کہ وہ ادبیت کے عنصر پر اصرار نہیں کرتی، وہ تخلیق میں ادبیت کے عنصر کی جستجو نہیں کرتی. اور یہ بات جزئی طور پر صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم احتشام صاحب کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں، اگرچہ ہم ان کی ادبیت کی جستجو سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ تخلیق میں جس طرح کی ادبیت کی جستجو کر رہے ہیں، ہم اس ادبیت کی جستجو سے مطمئن ہیں اور اس ادبیت کی جستجو کے معترف ہیں یا نہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن انہوں نے ایک ایمانداری کے ساتھ، انہوں نے دیانتداری کے ساتھ جن تحریروں کو پرکھا، اس میں انہوں نے، جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں، کہ اپنی اصل فکر کو مرکز میں رکھ کر اس فن پارے کے ساتھ پوری طرح سے انصاف کرنے کی کوشش کی. جب ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب ہم ان کے مضامین کو پڑھتے ہیں تو یہ انداز نقد پوری طرح سے ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلا شخص ہے کہ جس نے ذوق ادب اور شعور کے بارے میں جتنی عمدہ اور بنیادی باتیں کہی ہیں کہ شعور کیا ہے، ذوق ادب کیا ہے، انہوں نے جس طرح سے اصرار کیا ہے مواد اور حیت میں، مواد کی اہمیت کے اوپر، اگرچہ وہ حیت کے پوری طرح سے مخالف نہیں ہیں، لیکن مواد اور حیت کے رشتے میں جس طرح سے انہوں نے مواد کی وکالت کی ہے، اور اس وکالت کو، مواد کی اس وکالت کو جس استدلال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ استدلال دوسروں کے یہاں نظر نہیں آتا. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم احتشام حسین اپنی ترقی پسند فکر سے کسی طرح کی مفاہمت نہیں کر رہے ہیں،
وہ ہر محل اور ہر موقع پر مواد کو ہم جانتے ہیں، مواد پر اصرار کر رہے ہیں، حیات اور موضوع میں موضوع کی اہمیت کے معترف ہیں، لیکن حیات کے حوالے سے۔ اگر ہم ظاہر ہے کہ ہم یہاں ان کی ساری تحریریں پڑھ کر نہیں سنا سکتے، لیکن عزیز طلباء اور طالبات، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر اس روشنی میں آپ ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل آپ کو صحیح معلوم ہوگا۔ وہ علمی متانت، وہ علمی سنجیدگی، وہ فن پارے کو سنجیدہ طور سے پرکھنے کا طریقہ، اس کی گہرائی میں اترنے کا انداز، اس کو پرکھنے کا انداز، اس کی پرتوں کو پلٹنے کا انداز جو ہمیں احتشام صاحب کے ہاں نظر آتا ہے وہ کسی اور ترقی پسند نقاد کے ہاں نظر نہیں آتا۔ تو گویا اگر آج ہم احتشام حسین کو ترقی پسند تنقید کا سب سے بڑا نقاد تسلیم کرتے ہیں تو صحیح طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اگر احتشام حسین کی تحریریں ہمارے درمیان نہ ہوتیں تو شاید ہم اس سائنٹیفک تنقید سے واقف نہ ہوتے جس سائنٹیفک تنقید کی ان کے زمانے میں ضرورت تھی، ہم ترقی پسند افکار و نظریات سے اس طرح سے واقف نہ ہوتے جس طرح سے ہم احتشام حسین کی تحریروں سے واقف ہوئے ہیں، جس سہل پسندی کے ساتھ، جس آسانی کے ساتھ انہوں نے ہم کو ایک بہت ہی 20ویں صدی کے ایک بہت ہی اہم اور مشکل سماجی فلسفے کے نکات سے متعارف کرایا ہے، شاید کوئی دوسرا نقاد اس طرح سے متعارف نہیں کرا سکتا۔ تو نہ صرف یہ کہ ترقی پسند تنقید میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ عام تنقید کی تاریخ میں بھی احتشام حسین کو ایک بڑے نقاد کے طور پر تسلیم کیا جاتا رہے گا۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، یہ ہماری گفتگو احتشام حسین کی تنقید کے تعلق سے تھی، اور انشاءاللہ آئندہ ہم پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے اور کسی اور موضوع کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے نمایاں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔